أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ اور جب تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ اللہ ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو ان کو دردناک عذاب دیتے رہیں گے، تیرا رب بہت زیادہ شدید سزا دینے والا بھی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی اپنی جماعت، اپنے دوستوں کی مدد ہمیشہ سے کرتا رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے بات لازم کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، اور یہ کہ انتم الاعلون، تم ہی اوپر رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، غم کی، فکر کی، ٹینشن کی، اسٹریس کی کوئی بات نہیں ہے۔ انتم الاعلون، سبحان اللہ۔ امریکہ کہہ دے کوئی ٹینشن نہیں، فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو دنیا کو تسلی ہو جاتی ہے۔ رب کہہ رہا ہے انتم الاعلون، تم غالب رہو گے، بس ایک شرط ہے کہ میرے ساتھ تعلق ٹھیک رکھو۔ عرب دنیا ہو یا عجم دنیا ہو، امریکہ کے کتنے غلط مطالبے پورے کر دیتے ہیں کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے رہیں، ان سے بگاڑنا اچھا نہیں۔ رب ذوالجلال تو ساری کائنات کا مالک ہے، اس سے بگاڑنا تمہیں کیسے بارے میں ہے بھائی؟ اس کے ساتھ کیوں بگاڑ لیتے ہو؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم رب کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنے کھڑے ہو گئے، کچھ لوگوں نے پورے دین کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر جو آپ نے روانہ کیا تھا اور وہ آپ کی بیماری کی وجہ سے مدینہ کے باہر انتظار میں کھڑا ہے، اس کو واپس بلا لیا جائے، مدینہ کی حالت اچھی نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مرتد ہو گئے ان سے بھی لڑائی ہوگی، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا مسیلمہ جیسے، ان سے بھی لڑائی ہوگی، اور ہوئی، اور اس کو ظالم کو قتل کیا گیا، وہاں 10 صحابہ شہید ہوئے، اور جو اسامہ کا لشکر ہے یہ بھی روانہ ہوگا، اس لیے کہ جن قدموں کے نکلنے کا حکم میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دیا ہے، میں ان کو کیسے واپس کروں؟ تم کہتے ہو مدینے پر حملہ ہو جائے گا، مدینہ کمزور ہو جائے گا، ہوتا ہے تو ہو جائے، ہماری ناشیں نوچ لی جائیں، کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر رہوں گا۔ انہوں نے جس لشکر کو روانہ کیا ہے، بیماری کی حالت میں کہہ سکتے تھے کہ اب آپ واپس آ جاؤ، مدینہ نہیں آ سکتے، باہر کھڑے ہیں، نہ آگے جا رہے ہیں اور نہ واپس آ رہے ہیں، میں تو ان کو روانہ کروں گا۔ مسیلمہ کذاب کا بھی کام تمام ہوا، مرتدین کا بھی کام تمام ہوا،
حضرت اسامہ کا لشکر جب نکلا تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ اندر سے کمزور نہیں، یہ تو ابھی تک، یعنی اسامہ کا لشکر تو بلا وجہ ہے نا، جو مرتدین کا ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، جو جھوٹے نبی ہیں سمجھ میں آتی ہے وجہ کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور حضرت اسامہ کا لشکر تو جہاد کی وجہ سے ہے، کوئی دفاعی پوزیشن نہیں ہے، اس لیے مسلمان ابھی بڑے مضبوط ہیں، ابھی تک وہ لشکر کشی کر رہے ہیں، سارا کفر سہم کر بیٹھ گیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے زکوٰۃ کے مانعین کا، میں ان سے بھی لڑوں گا۔ عمر بن خطاب جیسے جوشیلے کہتے ہیں کیف تقاتل من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیسے لڑائی کرو گے؟ فرمانے لگے پوری حدیث پڑھو نا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا عصموا منی فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، ان کا مال بھی محفوظ ہو گیا، ان کی جان بھی محفوظ ہو گئی، اب مسلمان ان پر حملہ نہیں کریں گے الا بحق الاسلام، مگر اسلام کا حق لیا جائے گا۔ اس لیے عمر واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کی گردن کاٹوں گا۔ واللہ لو منعونی عناقا کانوا یعدونہ الی رسول اللہ، اللہ کی قسم اگر وہ بکری کا بچہ بھی عہد نبوت میں زکوٰۃ میں دیتے تھے، آج نہیں دیں گے تو میں ان کی گردن کاٹوں گا۔ بات بکری کے بچے کی نہیں ہے، بات یہ ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میرے زمانے میں کم کر دیا جائے۔ زکوٰۃ اسلام کا پلر ہے، اسلام کا پلر اور رکن کاٹ کر پھینک دیا جائے اور میں زندہ رہوں، مجھے زندگی کا حق نہیں ہے۔ جس رب کی مدد لے کر کافروں سے لڑنا ہے، اس رب کے دین کی حفاظت کریں گے تو وہ ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے پورا دین لے کر، پوری غیرت لے کر، اللہ سے تعلق ٹھیک رکھ کر میں دشمن سے لڑوں گا تو میری مدد ہوگی، اور اگر میں ناقص دین لے کر جاؤں گا، اگر میں اسلام سے تنازل اختیار کروں گا، اسلام کو چھوڑتا چلا جاؤں گا تو پھر میرا رب ناراض ہو جائے گا، پھر میری مدد نہیں ہوگی۔ اور آج پوری دنیا کا کفر مسلمانوں سے اسلام چھڑوا رہا ہے، اسلام سے تنازل کرواتا ہے۔ مشرف کے زمانے میں کئی قوانین بنائے گئے اور اس نے بعد میں اعتراف کیا کہ مجھ پر کافروں کا دباؤ تھا، حقوق نسواں کی طرز کے اور ادھر ادھر کے۔ وہ پورے ملک میں سروے کرتے ہیں، کوئی HIV وائرس کے نام پہ سروے کرتا ہے، کوئی کسی اور نام سے سروے کرتا ہے، مگر جو فارم فل کرنے ہوتے ہیں دیہاتوں میں گاؤں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ تم نے کتنی بار بدکاری کی اور کس کے ساتھ کی، مذکر تھا مؤنث تھا، اور پھر تمہیں کیا کیا پریشانیاں پیش آئیں۔ ان پریشانیوں کا حل کرنے کے لیے حکومتوں پر دباؤ ڈال کر قانون سازیاں کرواتے ہیں۔ وہ قوم کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں، بے غیرت بنانا چاہتے ہیں، وہ قوم کو سود کی بھٹی میں گلانا چاہتے ہیں، اور یہ سب وہ طریقے ہیں جو اسلام سے تنازل کے طریقے ہیں۔ جب اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اسلامی غیرت سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ان کے ہر وار ہم پر کاری ہوتے چلے جائیں گے، ان کو ناکامی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کا رب سے تعلق ٹھیک ہوا، اللہ تمہارے ساتھ ہوا، اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے، ساری کائنات مل کر آ جائے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اسی کا علاج چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا رب نہ ہو بس۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں ویسے ہی تم کافر ہو جاؤ، اور تم اس معاملے میں جب برابر ہو جاؤ گے تو پھر دنیاوی حساب سے، عدت و عتاد کے حساب سے، پائی پیسے کے حساب سے، جنگی تیاری کے حساب سے
تعداد کے حساب سے تو وہ تم سے پہلے ہی زیادہ ہیں، تو پھر وہ غالب آ جائیں۔ ان کی جنگی اسٹریٹجی رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، کہ تم ان کی طرح کفر کر کے برابر ہو جاؤ۔ اور ان کی جنگی اسٹریٹجی قرآن نے بیان کی ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ پر راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ 100% آپ ان کی بات مان لو اور اپنی 100% چھوڑ دو۔ 99% دین چھوڑ دو، 1% اسلام پر رہو، وہ آپ پر راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کو راضی کرنا بند کرو، وہ راضی ہونے والی نسل ہے نہیں۔ لیکن آپ دیکھ لو آپ کے 20 سال پہلے کی حالت اور آج کی حالت، ہماری بچے بچیوں کی لباس کی حالت کیا تھی؟ اب پتلون پہن کر لڑکی سریعام پھرتی ہے، کیا آج سے 20 سال پہلے ایسا سوچا جا سکتا تھا؟ یہ ساری خباستیں آئی ہیں میڈیا کے ذریعے۔ آپ کے گھر بیٹھی بچی کو کس نے پڑھایا ہے، کس نے دکھایا ہے؟ اس ٹی وی نے، جس کو تم کہتے ہیں نہیں میں تو خبریں سنتا ہوں، خبروں میں ایڈ آتے ہیں اور ایڈ میں موبائل فون کی مشہوری، مگر وہ لڑکی پتلون پہن کر دے رہی ہے۔ موبائل فون والوں سے الگ پیسے لیے ہیں، پتلون والوں سے الگ لیے ہیں، اور آپ سمجھتے ہو یہ تو موبائل بیچ رہی ہے۔ وہ آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کے بچی کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف پورے ملک میں آج سے صرف 10 سال پہلے یہ کیفیت نہیں تھی جو آج ہے، کہ ہر شخص کو سودی بنایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر شخص سودی بن جائے، یہ کام بھی ہم بغیر بینک کے قبول نہیں کریں گے، یہ کام بھی ہم بغیر بینک کے قبول نہیں کریں گے، یہ کام بھی ہم بغیر بینک کے قبول نہیں کریں گے۔ مدرسہ تیرا بھی خرچہ بغیر بینک کے قبول نہیں کریں گے، بینک میں حساب ہوگا، تیری تنخواہ بھی اس کے بغیر نہیں آئے گی، ہر کام بینک کے تھرو ہوگا تاکہ کوئی شخص اس سے بچا ہوا رہ نہ جائے۔ آج سے 10 سال پہلے صرف 16% لوگوں کے اکاؤنٹ تھے پورے ملک میں، باقی دنیا بغیر بینک کے جی رہی تھی۔ لیکن کریڈٹ کارڈ لے کر باولے کتوں کی طرح گھومتے پھرتے ہیں پہاڑوں پہ، صحراؤں پہ، کریڈٹ کارڈ لے لو، کریڈٹ کارڈ لے لو، سود بھی نہیں پڑے گا۔ مطلب یہ کہ جب تم اس کو وقت پر ادا نہیں کرو گے تو پھر پڑے گا، وقت پر ادا کرو گے تو نہیں پڑے گا۔ تو اگر 1 لاکھ آدمیوں کو کارڈ دیا ہے، کتنے % وقت پر ادا کریں گے؟ ان سب کو پڑے گا۔ تو یہ دونوں بھٹیاں ہیں جن میں مسلمانوں کے ایمان کو، غیرت کو، ان کے جسموں کو گلایا جاتا ہے۔ جب وہ گل جاتے ہیں تو پھر کھانے والے آ جاتے ہیں۔ ایک بے حیائی کی بھٹی، بے غیرتی کی بھٹی، اور دوسری سود کی بھٹی۔ اس میں مسلمانوں کو گلانے کے بعد پھر وہ حملہ کرتے ہیں، پھر ان کو کوئی ہڈی گلے میں پھنسنے والی نظر نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہ آئے، رب اور رسول کے ساتھ جنگ کا چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جب اللہ تیرے ساتھ جنگ کرے گا اور یہودی بھی جنگ کرے گا، عیسائی بھی کرے گا، ہندو بھی کرے گا، تو پھر تیری مدد کون کرے گا؟ پھر تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ بطور جوتی، بطور سزا اللہ دشمن کی مدد کرے گا تاکہ تیرے سر پر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سزا تو نہیں دینی، یہی شکلیں ہوتی ہیں، دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مجھے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، جی یہودی ظلم کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ تم کر سکتے ہو۔ تو اپنے بچی کو بے حیائی سے نہیں بچا سکتا، تم اپنے آپ کو سود سے نہیں بچا سکتے۔ موٹر سائیکل کی طاقت ہے تو کار کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟
جو اللہ نے تیری اوقات رکھی اس میں رہو. ہر کام سود کے ساتھ اور بے حیائی اور فحاشی اور اس میں بہتے چلے جانا اور پھر کہنا کہ وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں. انہی کی پروڈکٹ استعمال کرنا, انہی کا کوکا اور ان کی پیپسی اور ان کی سب کچھ, تیرا چسکا بھی پورا رہے, تیرا نخرا بھی پورا رہے, اور پھر کہتے ہیں جی میں کیا کر سکتا ہوں. حکمران بڑے غلط ہیں, وہ دیکھو کچھ نہیں کر سک رہے, ان کو چوڑیاں پیش کرنی چاہیے. جس طرح تم کہتے ہو کہ مجھے حکومتوں میں باندھا ہوا ہے, میں وہاں جا نہیں سکتا, اپنے آپ سے پوچھو اگر وہ جانے کی اجازت دے دیں تو تم کیا کرو گے جا کر؟ تیرے مسل مضبوط ہیں, تیرا جسم تیار ہے, تیرے پاس کو تربیت ہے, تمہیں پتہ گن کے کس طرف سے گولی نکلتی ہے؟ خالی دعوے, وہ جانے نہیں دیتے. کیا کیا جائے؟ جس طرح تمہارے ہاتھ پاؤں حکومتوں نے باندھے ہوئے ہیں, ایسے حکومتوں کے ہاتھ پاؤں کافروں نے باندھے ہوئے ہیں. جس طرح کوئی چوری چھپے نکلتا ہے اور چلا جاتا ہے اور جا کر جان پیش کر سکتا ہے, ایسے ہی وہ بھی چوری چھپے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جتنی کہ ان کی طاقت ہوتی ہے. اور وہاں پر پھر یہ سیاسی جماعتیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. وہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ہم پٹ رہے ہیں, پوری دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں, فوج ایسا کیوں کر رہی ہے, کشمیریوں کی مدد کیوں ہو رہی ہے. پھر یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی اور تو اور یہ اپنے والے شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, بہت کرنے کا کام ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں. دشمن گستاخیاں کرتے ہیں, میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دل خون کے عنصر ہوتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. جتنا کسی کا ایمان ہے اتنی اس کو تکلیف ہے. پھر کہتے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر پورے ملک کے مسلمان اس بات پر آ جائیں کہ تمہاری تمام مصنوعات کا بائیکاٹ مستقل, ہم اپنی روکی سوکی پہ گزارا کریں گے, اور جتنے یہودیوں کے بلیڈ لے کر داڑیاں چھیلتے ہیں وہ کہیں آج کے بعد ہمیں اپنے نبی کی شکل پسند ہے, رب کعبہ کی قسم ہے وہ باز آ جائیں گے, کیونکہ وہ آپ کو دین سے دور کرنا ان کا مقصد ہے. جب آپ دین کی طرف آئیں گے تو وہ باز آئیں گے. اور میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تم اپنے گھر بیٹھے قوت تیار کرو. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, تمہارا اور اللہ کا مشترکہ دشمن ڈرے گا, لڑائی نہیں, خالی تیاری کرو, دشمن ڈرے گا. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم, کچھ اور بھی ڈریں گے جن کو تم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے, وہ بھی گھر بیٹھے ڈریں گے. آج یہودی جن کے بارے میں رب فرماتا ہے مغضوب علیہم ہیں, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, ان پر رب کی پھٹکار ہے, رب کی لعنت ہے. اس کے باوجود ان کا کوئی سولین اور فوجی ہونے کا تصور نہیں ہے. ان کے سب فوجی ہیں, سب عوام تیار ہے, سب عوام 3-4 سال کا عسکری کورس کرتی ہے, بچہ ان کا گن چلانا جانتا ہے, اور ان کو جذبات میں ابھارتے ہیں. اتنا سا بچھو ہے, سارے چاروں طرف مسلمان ڈر رہے ہیں. قانون یہ ہے کہ تم تیاری کرو گے تو دشمن ڈرے گا. وہ تیاری کر رہے ہیں, دشمن ڈر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں, اللہ کا ان پہ غضب ہے, لیکن قاعدہ انہوں نے وہ پکڑ لیا جو مسلمانوں کا ہے. ان کی وزیر اعظم نے چومکھی لڑائی لڑی, عورت تھی, تو کسی نے اس کا انٹرویو کیا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا, تیری جنگی اسٹریٹجی کہاں سے لی تو نے؟ کہنے لگی اگر یہ وعدہ کرو کہ میرا انٹرویو میری زندگی میں نہیں چھپے گا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کہنے لگا ٹھیک ہے وعدہ. کہتی ہے میں نے مسلمانوں کے نبی کی سیرت پڑھی, جب دنیا سے گئے
بیویوں کے اناج کے لیے یہودی کے پاس زرہ رکھ کر جو حاصل کیے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑا، مگر 9 تلواریں آپ کے گھر سے نکلی تھیں۔ تو میں نے وہاں سے یہ نکالا کہ کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو 9 تلواریں ہونی چاہیے۔ میں نے وہاں سے نظریہ لیا اور بہت زیادہ اسلحہ خریدا اور چاروں طرف کے کافروں کے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی۔ کام کرنے کے تو بہت ہے۔ آپ کہو گے جی تربیت کہاں سے لیں؟ آج اگر موقع نہیں تو جب موقع تھا تو تم نے لی تھی۔ کس منہ سے کہتے ہو؟ حکمران بڑے غلط ہو گئے اور یہ ہمیں جانے نہیں دیتے۔ تربیت کا موقع تمہیں ملا، تم نے لی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال بلکہ 13 سال نبوت کے ہیں، لیکن اس میں دعوت کے 10 سال ہیں مکہ میں۔ عقیدہ راسخ کیا، عقیدے پر کام کیا۔ نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، خیرات کچھ نہیں۔ اس وقت جو حکم تھا صرف عقیدے کی اصلاح تھی۔ 10 سال عقیدے پر کام کیا اور 10 سال جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ اس طریقے سے عقیدے کی بنیاد پر، منہج اسلامی کی بنیاد پر ٹھوس مسلمان ہوں اور ان کی بنیاد پر جہاد کیا جائے، آج بھی ساری دنیا فتح کی جا سکتی۔ نقص کہاں ہے؟ نقص یہ ہے عقیدے میں جھول ہے، وہ شکلیں وہ نہیں جن کی مدد کی جائے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں پت جھڑ لگا ہے، جہاں جہاں بلیڈنگ ہو رہی ہے، جہاں جہاں کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں، وہاں کے مسلمانوں کی عقلیں اور شکلیں دیکھ لیں آپ۔ بوسینیا والے، ان کی اجتماعی قبریں بنتی تھیں۔ بوسینیا ہرسک پر عیسائی حملہ کرتے تھے اور ان کو کاٹ کاٹ کر، برفیں تھیں، بڑے بڑے کھڈے بنا کر کرینوں کے ساتھ دھکا لگا کر ڈال کر اوپر برف ڈال دیتے تھے۔ بعد میں ان کی کئی سال تک اجتماعی قبریں نکلتی رہیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یورپ کے دل میں مسلمان کہلواتے تھے۔ کسی کسی کو کلمہ یاد تھا، کسی کو یاد نہیں تھا۔ نماز تو بہت کم پڑھتے تھے، شراب پیتے تھے، ننگے رہتے تھے، لیکن کفر ان پر راضی نہیں ہوا کہ تم ابھی تک اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو۔ ان کو تہ تہ کر دیا۔ اللہ ان کی مدد کیسے کرتا کہ وہ تو اللہ کے باغی ہو چکے تھے۔ تو عزیز بھائیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اسٹریٹجی کہ دشمن جتنے بھی زیادہ ہوں، چیلنجز جتنے بھی زیادہ ہوں، میں رب کے دین کا سپاہی بن کر کھڑا ہوں گا، رب کے دین پر پہرا دوں گا، اللہ کو اپنے ساتھ رکھوں گا تو سارے دشمنوں پر کامیابی اللہ دے گا۔ اور بوسنیا والوں کی اسٹریٹجی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے غیرت جاتی رہی، تھوڑا تھوڑا بے حیائی آتی رہی، تھوڑا تھوڑا سود آنا شروع ہوا، اتنا اتنا دین جاتا رہا، یہاں تک کہ 99% کفر آ چکا تھا، 1% اسلام تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک عربی شیخ گیا وہاں پر، کہنے لگا میں مسلمانوں کو ملنا چاہتا ہوں۔ 3-4 لڑکیاں لڑکے، چند انچ لباس ان کا، اور آ کر بیٹھ گئے، شراب کی بوتلیں رکھ دی، کہا ہم مسلمان ہیں، بتاؤ کیا بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک ان کی اسٹریٹجی ہے کہ دین اور ایمان اور اسلام کی قسطیں دے دے کر اسلام کو چھوڑتے چلے جاؤ اور پھر دشمن کے ساتھ لڑو۔ اور ایک ابوبکر صدیق کی اسٹریٹجی ہے رضی اللہ عنہ کہ اسلام اور ایمان اور غیرت اور حیا کو اپنے ساتھ رکھ کر رب ذوالجلال کی مدد لے کر دشمن کا مقابلہ کرو۔ 100% کامیابی ہے۔ اللہ ساتھ ہوتا ہے تو دشمن مقابلہ کر ہی نہیں پاتا۔ تو اس لیے ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں، جب کبھی حملہ ہو جاتا ہے نا تو سارا میڈیا چیخنے لگ جاتا ہے، اور ہر شخص جس کے مخصوص اہداف ہیں، مخصوص سوچ ہے، وہ اپنا اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو
سعودیہ سے پریشانی ہے نا، تو وہ انتظار کرتا رہے گا کہ کوئی واقعہ ہو تو اس کی وجہ میں یہی بیان کروں گا کہ سعودیہ بڑا غلط ہے. کوئی واقعہ ہو جائے، چاند نظر آ گیا، ہاں یہ سعودیہ نے ایسے کہا تھا کہ ایک دن پہلے چاند چڑھانا ہے، تو اس لیے ان سے پیسے لے کر آیا، اس لیے اس نے ایک دن پہلے چاند چڑھا دیا. اس نے اپنا حساب لگا لیا. فلسطین پر حملہ ہوا ہے تو جس کو اس سے پریشانی ہے، ہاں دیکھا نا، ترکی بیان بازی کر رہا ہے اور سعودیہ خاموش بیٹھا ہے. دیکھا نا کتنا غلط ہے. یہ جو بیان بازی کر رہا ہے اس کی اربوں ڈالر کی تجارت ان دنوں میں بھی اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے، اور وہ ان کا اس نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے 10 سال پہلے، اور وہ ناٹو فورسز کا ممبر ہے. بیان دے رہا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، بیان دے رہا ہے. اور جس کو تم برا کہہ رہے ہو اس کے بارے میں کہتے ہو وہ تسلیم کرنا چاہتا ہے، پتہ نہیں کرنا چاہتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ جتنی خوبیاں میں نے اس کی بیان کی ہیں اس میں وہ کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ ہمیشہ سے حماس اور دوسرے لوگوں کی مدد کرتا رہا ہے، ہمیشہ سے. بغل میں آباد ہے، بیان کیوں دیتے ہو؟ حملہ کر دو نا. سمجھ آیا آپ کو؟ خالی بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کشمیر پر اس نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے، بیان دیا ہے. بیان تو دیا ہے، بیان تو دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں 70 سال کی تاریخ ہے سعودیہ کی کہ وہ ہر طرح کی پیسے کی، پیٹرول میں، ادھر ادھر میں مدد کر رہا ہے. جو بھی حادثہ ہو، واقعہ ہو، انہوں نے اپنا حساب لگا لینا. میں وکالت نہیں کرتا، یہ حکمران کمزور ہیں، انہوں نے اپنی فوجیں نہیں بنائیں. آج یہ کافروں کے پیچھے لگنا پڑا ان کو اپنی حفاظت کے لیے. اگر انہوں نے اپنی فوجیں بنائی ہوتی آج یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر سکتے. آج یہ خود مجاہد ہوتے تو عوام کے جہاد سے نہ ڈرتے. خود نہیں ہے تو سمجھتے ہیں عوام کھڑی ہو گئی تو ہمیں الٹا دیں گے، اس لیے ان کو بھی کھڑے نہیں ہونے دیتے. اور اس میں بہت بڑا دخل ان سوچوں کا ہے، عقیدے کا ہے، اس منہج کا ہے کہ سوچ اس کی غلط ہے، کھڑا کافر کے مقابلے میں ہے. اس کی مدد کی تو کافر کا نقصان ہوگا، یہ تگڑا ہو گیا تو میرے لیے چیلنج بنے گا. یہ مسئلے. افغانستان میں جن لوگوں نے ناٹو فورسز کا مقابلہ کیا، عقیدے کی کمزوری کے باوجود، منہج کی کمزوری کے باوجود ہم نے 100% حمایت کا اعلان کیا کہ یہ وقت منہج دیکھنے کا نہیں ہے، یہ وقت دشمن کے مقابلے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی، دشمن چلا گیا، لیکن اس کے بعد وہی پرانی کیفیت یہ آئے گی کہ جو اچھے عقیدے والے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہی ہوگا جو پہلے ہوتا تھا. تو میرے عزیز بھائیوں، جب تک اچھے عقیدے اور منہج والے لوگوں نے مقابلے میں نہیں آنا، جو سست ہوئے بیٹھے ہیں اس وقت، اس وقت تک وہ وعدے پورے نہیں ہونے جو رب ذوالجلال نے کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تم یہودیوں سے لڑائی کرو گے حتیٰ کہ ہر پتھر بولے گا میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو مارو. اللہ پتھر کو زبان دے گا. ہر درخت بولے گا میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو قتل کرو. الا الغرقد، غرقد کا درخت نہیں بولے گا. فإنها من شجر اليهود، یہ یہودیوں کا درخت ہے. اور اس وقت اسرائیلی بہت زیادہ یہ درخت لگا رہے ہیں اپنے علاقوں میں، ان کو سب پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا،
جب آخری مار کا ہوگا تو تمہیں ہم لپاٹ کر ادھر لے آئیں گے تاکہ تمہارا علاج ہو سکے. اور آج وہ پوری دنیا سے لپٹا کر آ گئے ہیں وہاں پر. انشاءاللہ وہ مار کا قریب ہے. لیکن یاد رکھو اللہ کے قانون اٹل ہیں. اللہ کے قانون اٹل ہیں. جن جن لوگوں نے مقابلہ کیا ہے اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے. وہاں آپ دیکھتے ہو ان کی بچیوں کا لباس کیسا ہے. پتلون پہن لے تو بڑی غنیمت ہے. اس کے قانون اٹل ہیں. سیدھے ہو جاؤ, آج اللہ کی مدد آ جائے. لیکن ہماری کیفیت یہ ہے, ہم کہتے دیکھو ادھر دشمن مار رہا ہے, ادھر خون نکل رہا ہے, اور تمہیں ابھی تک پتلون کی پڑی ہوئی ہے. او بھائی, خون جو بہ رہا ہے اس کا مقابلہ بھی کرو اور پتلون کا علاج بھی کرو. رب کو ناراض نہ کرو. اللہ اپنی جماعت کی مدد کرتا ہے. اپنی جماعت بن کر دکھاؤ. اپنے عقیدے میں, اپنی سوچ اور فکر اور منہج میں, اپنے اخلاق اور اطوار اور کردار میں اللہ اس کے رسول کی باتیں مانو صلی اللہ علیہ وسلم. علماء اپنا کردار پیش کریں. سود سے توبہ کرو. بے حیائی بے غیرتی ختم کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ ایسے لوگوں پر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مارکے میں تھے, فارسی, دشمن بہت زیادہ تھا. امیر لشکر کہنے لگے کہ ان سے لڑنا چاہیے یا پسپائی کر لیں, کو تھوڑی تیاری کر کے آ جائیں. سلمان آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کور کمانڈر تھے, مشورے کے ساتھی تھے. آپ کے مشورے پر خندق کھودی گئی. بتاؤ کیا کرنا چاہیے. کہنے لگے کل بتاؤں گا. رات چکر لگایا, خیموں سے سسکیوں اور آہوں کی آواز آ رہی تھی, قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. صبح ہوئی تو کہنے لگے حضرت آپ ان کو لے کر دشمن سے بھڑ جائیے. ان کی میں نے حالت دیکھی ہے, ان کا رب سے تعلق دیکھا ہے, ان کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو میرے عزیز بھائیوں, ایک اچھے عقیدے والے ہیں جو باہر نکلنا نہیں چاہتے مگر وہ اصلاح کی دعوت دیتے ہیں. ایک وہ ہیں جو ان کاموں کو فضول سمجھتے ہیں. لباس میں کیا رکھا ہے, اور پتلون میں کیا رکھا ہے, اور اس میں کیا رکھا ہے, داڑھی میں کیا رکھا ہے, اور وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. کامیابی کس میں ہے؟ وہ اپنی اصلاح کر لیں. یہ جو نہیں نکل رہے ہیں یہ اپنی اصلاح کر لیں, اس نہج پر آ جائیں جیسی تربیت میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی. تو انشاءاللہ آج بھی اللہ کی مدد آئے گی. یہ سارا بگاڑ اس وجہ سے. تو میں نے غلطی بتا دی, اپنی کمزوری بتا دی. یہ ساری کمزوریاں دور ہم یہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آپ پوچھو نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. اپنے رب سے اچھا تعلق قائم کر سکتے ہیں, اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں, اپنے عقیدے اور منہج کی اصلاح کر سکتے ہیں. اپنے اذہان سے تکفیری سوچ, مسلمانوں کے مقابلے کی سوچ, یہ جتنے مسلمان غلط ہیں یہ لڑائی کے لائق نہیں, اصلاح کے لائق. ان کی اصلاح کی جائے, اپنی اصلاح کی جائے, رب ذوالجلال سے دعائیں کی جائیں, حکمرانوں کو باور کروایا جائے ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ. تانے دینے سے بات نہیں بنے گی. تو انشاءاللہ رب کعبہ کی قسم ہے وہ دن آنے والا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم میں فرما رہے ہیں کہ مارکا ہوگا اور ہر درخت اور پتھر بول بول کر کہے گا اس کو قتل کرو. مطلب یہ کہ چن چن کر ماریں گے ان کو. انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے. اور میرے رب نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ, تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت تک ان پر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو ان کو دردناک عذاب دیتے رہیں. رب کا قرآن سچا ہے نہیں. اب کافی دیر سے ان کی پٹائی نہیں ہوئی,
لگ رہا ہے کہ سر پک چکے ہیں، ان کی کٹائی کا وقت آ چکا ہے انشاءاللہ۔ اور جب سے ان کی پٹائی شروع ہوئی ہے تقریباً 2000 سال بعد یہ فلسطین میں دوبارہ داخل ہوئے ہیں، 2000 سال بعد۔ کبھی بغدادیوں نے ان کی پٹائی کی، کبھی بخت نصر نے پٹائی کی، کبھی ہٹلر نے پٹائی کی، کبھی صلاح الدین نے ان کی پٹائی کی۔ اور جب عہد نبوت تھا، عہد صحابہ تھا، اس وقت وہ یہاں یہودی نہیں تھے، عیسائی تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے قدس پر حملہ کیا، عیسائیوں نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہم ان کو چابیاں دے دیتے۔ اس وقت عیسائی تھے وہاں، 2000 سال یہودی وہاں نہیں تھے۔ کئی جاہل قسم کی ممبران اسمبلی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں۔ اور جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھو، ادھر کر کے پڑھو، مطلب یہ تھا کہ یہ یہودیوں کو دے دو، عقل ہی کوئی نہیں۔ جو کسی نے پڑھایا لا کر کے بیان دے دیا۔ 2000 سال تک وہاں یہودی نہیں تھے، اور مسلمانوں نے عیسائیوں سے فتح کیا تھا۔ اگر یہ قاعدہ ہے کہ پہلے کون تھا اور پہلے کون تھا وہ اس کا حق ہے، تو پھر تمہارا حق تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ مکہ میں مسلمان تھے تو وہ تو مکے والوں کا ہو گیا، وہ تو وہاں کافر تھے۔ مدینہ والے میں کوئی نہیں تھے، فتح ہوئے سارے علاقے، تو پھر تمہارا حق تو کہاں بھی نہ ہوا۔ یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، قبلہ نہ بھی ہو، جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں کافروں نے قبضہ کیا ہے، جب تک اس کو واگزار نہیں کروا لیتے پوری امت کے مسلمان گناہ گار ہیں۔ سب پر لازم ہے کہ وہ ان کو وہاں سے نکالے، وہ تو ہمارا قبلہ اول ہے، نہ بھی ہو تب بھی ایسا ہی ہے۔ یہ مسلمانوں کا واجب ہے۔ کافروں نے تمہیں بگاڑ دیا ہے، واپس آ جاؤ، اپنی سوچ افکار عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے اعمال اور کردار کی اصلاح کرو اور تیاری کرو۔ انشاءاللہ جب تک آپ یہ کام کرو گے اس وقت تک حکومتیں بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گی، رب ذوالجلال راستہ کھولتا چلا جائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں پھر ہم ان کا راستہ کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ بیریئر کراس کیا تو اگلا کھول دیتے ہیں، وہ کراس کیا تو اگلا کھول دیتے ہیں، یہ راستے کھلتے ہیں۔ اور ہم کچھ بھی نہ کریں اور خالی دعوے کرتے رہیں، ایسے لوگوں کی اللہ مدد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا